معاشرتی زندگی کے کچھ خوبصورت رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے رہنے والوں پر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بھلائی کی بات ہے اگر تم نصیحت کو حاصل کرو۔ سورہ نور کے شروع میں ہی فحاشی سے، بے حیائی کے کاموں سے رکنے کا کہا گیا۔ سورہ نور کے متعلق قرآن کریم کی سورہ نور کے متعلق تاکیداً یہ حکم دیا گیا کہ سورہ نور اپنی خواتین کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ۔ مردوں کی بنسبت شریعت نے عورتوں کو سکھانے پر تاکیداً حکم کیا کہ اپنی خواتین کو یہ سورت سکھاؤ۔ اس سورت کی ابتدا میں بے حیائی کے کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس بے حیائی کے جو فحاشی کے کاموں سے رکنے کے تاکیداً حکم کیے گئے تھے، ان کا سد باب کرنے کے لیے ان اگلے رکوع میں، ان اگلی آیات میں کچھ مزید احکامات کو بیان کیا۔ انہی احکام کی لڑیوں میں سے یہ چند احکام آج کی ان آیات میں بیان ہوئے۔ اس میں کسی کے گھر جانے کے آداب کو بیان کیا ہے، اور ان آیات میں کسی کے ہاں مہمان بننے کے احکام کو بیان کیا ہے، کسی کے ہاں ٹھہرنے کے احکام کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتکم، تم میں سے کوئی بھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا، یہاں تک کہ تم استئذان کر لو، اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ اب مکانات مختلف قسم کے ہیں۔ ایک وہ مکانات ہیں جو بیابان پڑے ہیں، سٹور سمجھ لیں، ہمارے گودام سمجھ لیں، جہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ اب وہاں پر داخل ہوتے وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ مکانات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اذن عام شرط ہے، جہاں پر سب کا باہم میل جول، آنا جانا ہر وقت رہتا ہے، جیسے خانقاہ، مدرسہ، مسجد۔ ایسی جگہوں پر بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیچھے بچے دو قسم کے مکانات، ایک وہ جو آپ کے ملکیتی مکانات ہیں، جو آپ کا اپنا گھر ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا گھر ہے۔ پہلی دو قسم کو چھوڑ دیجئے، ان چار مکانات میں سے پچھلی دو قسم کے جو گھر بیان کیے، ان کے احکامات کو سمجھیے کہ آپ اپنے مکان میں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، تو شرعی طور پر لازمی تو نہیں کہ آپ اجازت لیں، یہ آپ پر واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن آداب زندگی کا تقاضا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے، یہ آپ کی تعلیمات تھیں کہ آپ اجازت لے کے گھر جاتے تھے۔ یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ دلیل کے طور پر موطا ابن مالک کی روایت ہے، عطا ابن ابی یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب میں اور میری زوجہ ہی گھر پہ رہتے ہیں. فرمایا میں اور میری زوجہ ہی گھر پہ رہتے ہیں. ماں کے حوالے سے یہ عطا ابن ابی یسار والی روایت جو ہے یہ ماں کے حوالے سے. امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت عطا بن ابی یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اماں جان کے متعلق. فرمایا میرے محبوب میں اور میری ماں جی ہی ہیں گھر پہ، اماں جان ہی ہوتی ہیں. تو کیا میرے لیے بھی یہ استئذان ہے کہ میں گھر میں اجازت لے کے داخل ہوں، کھٹکھٹا کے آہٹ کر کے داخل ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. فرمایا یا رسول اللہ صرف میری ماں رہتی ہے گھر میں. فرمایا بالکل، پھر بھی یہ ضروری ہے کہ تو گھر میں آہٹ کر کے دستک کر کے اجازت لے کے جائے. پھر آگے میرے محبوب نے وضاحت بھی کر دی. فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ نہ دیکھے؟ یعنی ایسی حالت میں جس میں تو پسند نہیں کرتا، اگر ایسی حالت میں ماں گھر میں ہو اور آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں تو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی. اس لیے گھر میں جاتے وقت کیا کیا کرو؟ دستک دے کے جایا کرو، اجازت طلب کر کے جایا کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہے کہ عبداللہ کا یہ معمول تھا کہ کئی بار بھی گھر میں آنا ہو تو وہ دستک دے کے آہٹ کر کے، پاؤں کی آہٹ سے، ہاتھ کی دستک سے اطلاع کر کے میرے حجرے میں داخل ہوتے تھے. کتنی خوبصورت زندگی تھی. پھر یہاں آیت میں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو یہ تو مردوں کو حکم ہے. اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عام حکم ہے، صرف مردوں کے لیے لازم نہیں. عورتیں بھی جب کسی کے ہاں جائیں تو وہ بھی دروازے پہ کیا کیا کریں؟ ناک کیا کریں، دستک دیا کریں، آہٹ اور اجازت طلب کر کے جایا کریں. حضرت ام الیاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم 4 جو سہیلیاں تھیں، ہم جب بھی اما عائشہ کے ہاں جاتی تو ہم اجازت طلب کر کے حجرے میں جاتی تھی. اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ خواتین اسلام کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی کسی کے ہاں جائیں تو کیا کیا کریں؟ اجازت طلب کیا کریں، دستک دیا کریں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شہر آفاق کتاب ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اجازت طلب کرو پھر سلام کرو، اجازت طلب کرو اور پھر کیا کرو؟ سلام کرو. جب بھی تم میں سے کوئی کسی کے گھر پہ جائے تو دروازے پہ دستک دے. اور بہتر یہ ہے، ادب یہ ہے زندگی کا کہ وہ سلام کے ساتھ اپنا نام پیش کرے. عموماً ہمارے معاشرے میں جب دروازے پہ ہم دستک دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے من دق الباب، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ میرے دروازے پہ کون ہے؟ پوچھا جاتا ہے اندر سے. اہل خانہ پوچھتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو ہمارے یہاں عموماً جواب دیا جاتا ہے کہ میں ہوں. کون ہے؟ میں ہوں. بھائی کون ہے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں ہوں، اپنا نام بتائیں. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور آپ علیہ السلام نے استئذان کے بغیر، اجازت کے بغیر آنے ہی نہیں دیا اور میں اس کو پسند کیا. روایات میں آتا ہے، امام ابو داؤد نے یہ روایت نقل کی ہے ابو داؤد شریف میں. ابو داؤد کی روایت، قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک نہیں دی اور کہا اعلج، کیا میں داخل ہو جاؤں، میں گھس جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اسے کسی کے گھر میں آنے کے آداب بتاؤ کہ پہلے اجازت لے، سلام کرے، پھر ہم پہ داخل ہو. اب آپ علیہ السلام نے اپنے خادم کو
یہ کہہ کے بھیجا تو اس نے پہلے ہی سے وہ گفتگو سن لی رسول اللہ کی، اور وہیں سے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخلو، پہلے الج کا لفظ استعمال کیا، یولج سے ہے مانا گھس جانا، کسی تنگ جگہ میں گھس جانا، یعنی میں آپ پہ جھپٹ پڑوں گھس جاؤں، آپ نے منع کیا۔ پھر اس نے دوبارہ سلام کیا اور سلام کیا کہ اجازت لی کہ اللہ کے محبوب اب میں آپ پہ داخل ہو سکتا ہوں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ۔ یہ تربیت ہو رہی تھی، یہ مشق ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بغیر اجازت کے، بغیر دستک کے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔